نظر پڑی مشکیں کسی جائیں گی، جس پر نظر پڑی اس کے قید ہونے کا منظر یاد آیا، اور جب منظر یاد آیا حسین کا دل بے چین ہوا، اپنے کو بھی تسلی دی اس کو بھی تسلی دی۔ سکینہ کو دیکھا، کہا بیٹی گھبرانا نہیں، خدا حافظ، ایک ایک کو سلام کیا، یہاں تک کہ بچپن سے ساتھ رہنے والی سے کہا اے فضا ارے سلام قبول فرما، جسے تو نے جھولا جھلایا تھا آج وہ موت کے جھولے میں جا رہا ہے۔ ایک ایک پر نظر ڈالی حسین نے، ایک ایک کو رخصت کیا حسین نے عزادارو، مگر رخصت کر کے جسے دیکھا اس کو بے چین پایا۔ سب سے زیادہ زینب بے چین تھی۔ حسین نے دل میں کہا حسین تم تو مرنے جا رہے ہو اور پورا قافلہ زینب کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، اے حسین اگر زینب اتنی بے چین رہی تو قافلے کو کون سنبھالے گا؟ حسین اپنے دل سے کہہ رہے تھے اے حسین مرنے بعد میں جانا، پہلے زینب کا دل سنبھال لو۔ یہ سوچ کر حسین آگے بڑھے، اے زینب میری بہن زینب تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا حسین کا کہ زینب کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہا زینب سنو سنو، بھائی کی بات سنو سنو، تیرا بھائی مرنے جا رہا ہے، مگر اے زینب میں مرنے نہیں جاؤں گا جب تک تم خوشی سے نہ کہو گی کہ جاؤ حسین۔ زینب نے ہاتھ جوڑے، اے بھیا ارے کس بہن نے اپنے بھائی کو مرنے کے لیے خوشی سے اجازت دیا ہو؟ کہا نہیں زینب تمہیں کہنا پڑے گا، اے زینب اگر تم مجھے رو کے رخصت کرو گی تو میں قاتل کے خنجر کے نیچے جب تمہارا چہرہ یاد کروں گا تو بے چین ہو جاؤں گا، اگر تم مسکرا کے خبر رخصت کرو گی تو میں مسکرا کے گلا کٹوا دوں گا۔ زینب کیا چاہتی ہو، تیرا بھائی تڑپے یا مسکرائے؟ بس زینب نے آنسو پوچھے، خیمے کا پردہ اٹھایا، بھیا جاؤ، قلعہ کے پاس گھوڑا کھڑا تھا، گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے میرا مولا دائیں اور بائیں دیکھنے لگا۔ زینب نے کہا بھیا وہ عباس و اکبر کہاں ہیں جو رکاب تھام کر سوار کرتے تھے؟ میرے بھیا جو جان دے چکے انہیں اب نہ یاد کرو۔ کہا زینب جب میں سوار ہوتا تھا عباس رکاب پکڑتے تھے، اکبر بازو پکڑتے تھے، قاسم گھوڑے کی لگام پکڑتے تھے، اے زینب اب کوئی نہ رہا۔ زینب بولی بھیا آؤ آؤ میں تمہیں سوار کروں گی۔ زینب نے ایک ہاتھ میں رکاب تھامی، ایک ہاتھ سے حسین کا بازو پکڑا، حسین کو سوار کیا۔ حسین نے چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائے، مگر خیال آیا میرے پیاسے گھوڑے میں نے بڑی تکلیف دی تجھے، اس کے بعد نہ دوں گا، یہ میرا آخری سفر ہے، اے میرے وفادار گھوڑے قدم اٹھا۔ یہ کہہ کے حسین نے لگام کو جنبش دی تاکہ گھوڑا قدم اٹھائے۔ گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، قدم اٹھانے کے بجائے ایک مرتبہ سر اٹھا کے حسین کو دیکھا اور سر جھکا کے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو امام نے دیکھا تو 5 برس کی سکینہ گھوڑے کے ٹانپوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ہستے وفادار ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ حسین اتر پڑے، بچی کو کلیجے سے پیار کیا، جس نے مدینہ سے چلتے ہوئے اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا، اس حسین نے سکینہ کے کان میں کچھ کہا، جس کے سنتے ہی سکینہ نے کہا کہ اچھا بابا ارے تم مرنے کے جا رہے ہو تو جاؤ، مگر آخری بار مجھے سینے سے لگا لو، اے بابا تمہارے موت کے بعد ارے میں یتیم ہو جاؤں گی تو پھر میرے سر پر کوئی ہاتھ نہ رکھے گا، اے بابا
पहले तुम सर पर हाथ रखो जैसे यतीम के सर पर हाथ रखते हो। हुसैन ने प्यार किया, सकीना के सर पर हाथ रखा, घोड़े पर फिर सवार हुए। अब जो चले तो सकीना कह रही थी, बाबा खुदा हाफिज, हे बाबा खुदा हाफिज। हुसैन करबला में दुश्मनों में घिरकर घोड़े से गिर चुके हैं। बीवियों को खबर है कि क्या हुआ जमाने में, कि ज़मीन करबला में ज़लज़ले आए, झटके आए। ज़मान ज़ैनब ने दौड़ के सैयदे सज्जाद का बाजू हिलाया, ए बेटा देखो दुनिया में क्या हो गया। कहा कि फूफी अम्मा, अरे खेमे का पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया, सैयदे सज्जाद ने देखा नेज़े पर हुसैन का सर है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हे फूफी अम्मा, अरे मेरा बाबा मारा गया, हम लावारिस हो गए। खेमों में सदा आई, वाह ज़ैनब वाह। फाइनलाइज किया था, पहले वाली सीडी को फाइनलाइज नहीं किया था, बिना फाइनलाइज के क्या निकाल दिए। अच्छा उसको देखें, हो सकता है कहीं बच गई। मरने की रज़ा दो अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। वक्त